آج کا زندہ کلام مقدس متی کی معرفت لکھی گئی یسوع کی انجیل 3 باب 11 آیت۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اس کی چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے کلیانوں کو خوب صاف کرتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دا لارڈ۔ خداوند لشکروں کا خدا، میرا اور آپ کا خدا ہم پر بھید کھولتا ہے، ہمیں ہماری اصلاح کرتا ہے، ہمیں بنانا چاہتا ہے، ہمیں سنوارنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے لائق بنانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند بڑا ہی مہربان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم عالم بالا کی ساری برکتوں کو اپنی زندگی میں لے سکیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں روز بروز پڑھیں۔ اس کے پاس ہمارے لیے بہت سارے انعام پڑے ہیں، بہت ساری نعمتیں پڑی ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم پانی کے ذریعے سے پاک ہوتے ہیں، ہم گہرے میں جاتے ہیں، اور جب اوپر آتے ہیں تو نئی انسانیت کو پہن کر آتے ہیں۔ لیکن خداوند اس سے بڑھ کر اس انعام کے بعد ہمیں آگ اور روح القدس سے معمور کر دیتا ہے، لیکن یہ کرنے کا اختیار میرے یسوع کے پاس ہے۔ ہمارا ارادہ ہمیں توبہ کی طرف لاتا ہے، ہمارا مسیح پر ایمان ہمیں توبہ کی طرف لاتا ہے۔ میرے عزیزو، اور جب ہم کلام کے وسیلہ سے غسل پاتے ہیں تو پھر خداوند ہمیں اپنے مقدسین میں شامل کرتا اور اپنی عالم بالا کی بیش پناہ مقدس چیزوں میں بھی ہمیں شریک کرتا اور ہمیں برکت دیتا ہے، اور ہمیں آگ اور روح القدس مہیا کرتا ہے۔ جس طرح ہم اس عمل کے اندر آتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی چھاج میں ڈالتا ہے اور پھر ہمیں چھانٹتا ہے، اور وہ گیہوں کو کھتے سے مٹ تو ڈالتا ہے اور بھوسی جلانے کے کام آتی ہے۔ ہماری ساری غیر ضروری باتیں، ہمارے اندر کی ساری وہ باتیں جو ہمیں خوبصورت نہیں ہونے دیتی، جو ہمیں خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہونے دیتی، اس سب کو خداوند اپنے ہاتھوں میں لے کر ہمیں اپنے کلام کے سایہ میں لے کر ہم میں سے ان باتوں کو جدا کرتا ہے۔ ہمیں میرے عزیزو اس عمل کے اندر آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خداوند کے کلام کے اندر بیش بہا دفعہ ہم نے بیج پر کلام سنا ہے، اور جب بیج بونے والے نے جب اپنی فصل کو بویا تو چپکے سے دشمن نے آ کر اس میں کڑوے بیج بو دیے، لیکن جب وہ تھوڑے اوپر ہوئے تو اس کے مزدوروں کو پتہ لگا کہ یہ تو کڑوے بیج آ گئے ہیں، اور یہ کہاں سے آ گئے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی طرح جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارا واسطہ بہت سارے اچھے برے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہماری اچھی صحبت کے وسیلہ سے ہم اچھا کردار پاتے ہیں، لیکن ہم بری صحبت کے وسیلہ سے پھر برا کردار پاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں ایمانداروں کی جماعت کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، ہمیں خدا کے زندہ لوگوں کے بیچ رہنا ضروری، ہمیں زندہ کلیسیا کے اندر آنا ہمارے لیے بے حد ضروری، زندہ کلام کے نیچے آنا ضروری ہے، تبھی ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے وعدے ہیں جو سچے ہیں اور قادر ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے آئیں، اور جب کٹائی کا وقت آئے تو ہم بے عیب ٹھہریں، ہم گیہوں ٹھہریں، ہمارے اندر کلام کے وسیلہ سے ایمان بڑھوتی پا چکا ہو، ہم حکموں کو ماننے والے ہوں، ہم اپنے خدا کو جلال دینے والے ہوں، کیونکہ خدا ہماری حفاظت کرنے پر قادر ہے، اس نے ہماری ذمہ داری لے رکھی ہے، اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہے، وہ مہربان ہے، وہ قدوس ہے، وہ جلالی ہے، وہ ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور ہمیں
آگ بناتا ہے، ہمیں روح القدس عطا فرماتا، اپنے پاک روح سے معمور کر دیتا ہے۔ میری عزیزو، یہی ایک خوبصورت زندگی کا راز ہے کہ آپ کو خدا کے ہاتھوں میں آنا ہے، کیونکہ خدا آپ کو خوبصورت بنا سکتا ہے، آپ کے باطن کو وہی پاک کر سکتا ہے، وہی آپ کو آپ کی نکمی باتوں سے جدا کر سکتا ہے، آپ کے بدن سے وہی آپ کو ہر طرح کی نالائکی سے نکال سکتا ہے، کیونکہ ہماری نالائکیاں اور ہماری نافرمانیاں اور ہماری نکما پن خدا چاہتا نہیں کہ ہم اس میں رہیں، بلکہ ہم کلام کی حکمت میں بڑھتے جائیں اور ہم زندہ کلام کو اپنے اندر رکھیں، ہم کلام کی روٹی کھائیں ہر روز، ہم ہر روز کلام کی جگالی کریں، ہم ہر روز خدا کے حکموں کو مانیں، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے تم مجھے کیوں خداوند خداوند کہتے ہو جب تم میرے حکموں کو نہیں مانتے۔ ہم خداوند کو تب اپنی زندگی میں پورے ایمان سے خداوند کہہ سکتے ہیں، تب اس کا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اس کے نام کا، اس کے جلال کا، جب ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم بے ایمانی کی حالت میں ہیں اور ہم نافرمانی کی حالت میں رہ کر جب یسوع نام کو لیتے ہیں تو وہ پھر ہماری زندگیوں میں اس طرح سے کام نہیں کرتا۔ اس لیے خدا ہمیں پرفیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، تاکہ اس کے وسیلہ سے فائدہ سراسر آپ کو ہی ہوگا۔ آپ ہمیشہ کی زندگی کے اندر آئیں گے، آپ ہر طرح کی ہلاکت سے بچیں گے، کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے۔ اس کا الہی منصوبہ انسان کے لیے بھلائی کا ہے، وہ بھلا خدا ہے، وہ آپ سے بھلائی کرنا چاہتا ہے۔ آئے میرے عزیزو، جب آپ کی زندگی میں خدا بھید کو کھولتا ہے تو پھر آپ اس کو اپنی زندگی میں ان بھیدوں کے کھل جانے کے وسیلہ سے آپ بے خبر نہ رہیں، آپ باخبر ہو جائیں، آپ اسے جانیں کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب آپ پر بھید کھلتا ہے تو پھر آپ اپنی آنکھوں کو کھولیے، آپ اپنے ایمان کو بڑھائیے، آپ خدا کی طرف ایمان سے قدم بڑھائیں، آپ ایمان کی بولیاں بولتے ہوئے خدا کی حضوری میں آئیں، آپ خدا کو پہن لیجئے، آپ پرانی انسانیت کو اتار دیجئے، پرانی رسم و رواج، پرانی باتوں میں سے نکل کر آپ خدا کی طرف دیکھیں، جو آپ کو نیا لباس، نئی قوت، نئی طاقت، نئی زندگی دینے پر قادر مطلق ہے، اسے دیکھیے، کیونکہ جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے زندگی کا تاج ہے میرے عزیزو، اور اس دنیا میں رہ کر خدا آپ کو آگ اور روح القدس سے بھرتا، تاکہ آپ اس سے بھی بڑے بڑے معجزات کر سکیں، بڑے بڑے کام کر سکیں۔ اور میں یہ خداوند کے کلام میں رہتے ہوئے آپ سے کہتی ہوں کہ بڑا کام یہ ہے کہ آپ اپنے ہم جنس سے محبت کیجئے، آپ اپنے جیسے انسانوں پر ترس کھائیے، جو بھید آپ پر کھلا ان پر بھی کھولیے، آپ ان کے لیے شفاعت کریں، آپ ہر ایک اس زندگی کے پاس جائیے جو خداوند یسوع سے دور ہے، آپ اس کی زندگی میں کام کیجئے جب تک وہ زندہ ہے، اور جب تک آپ زندہ ہے یہ کام ہو سکتا ہے۔ لیکن صرف آپ گھر پر بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اگر کہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے اور فلاں شخص ویسا ہے، تو اس سے بات نہیں میرے عزیزو بنتی، بلکہ آپ کو گھٹنوں پر ہونا ہے، آپ کو خدا کا بیٹا بننا ہے اور اس کے لیے شفاعت کرنی ہے، اس تک پہنچنا ہے جیسے کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے۔ ہم وہ کنویں ہیں جو پیاسوں کے پاس جاتے ہیں، جبکہ ایک محاورہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا، لیکن خداوند اپنے لوگوں کو پیاسوں کے پاس بھیجتا، جن کو خداوند کی پیاس ہے لیکن ان کی پیاس بجھانے کے لیے کوئی نہیں۔ اور بعض دفعہ بہت سارے لوگ خدا کو نہیں جانتے، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ یہ مجھے جانے، اس لیے وہ اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے میرے عزیزو، وہ اپنے لوگوں کو اپنے ان کے بدنوں میں سے، ان کے منہ سے ہو کر کلام کرتا ہے، تاکہ زندگیاں تبدیل ہو، کوئی زندگی مسیح کی پہچان کے بغیر نہ رہے، کیونکہ جو کوئی یسوع کو حقیقی طور پر پہچانتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ آپ کا بھوسا آگ میں جلایا جائے گا اگر آپ خدا کے
کلام کے مطابق آپ کے اندر کلام کے بھیتوں کو کھلنے کے وسیلہ سے پائیداری نہیں آئی تو آپ بھوسا ہیں، آپ گناہ کے خلاف لڑ نہیں سکتے، آپ ہر بات کو بڑے ہلکے میں لیتے ہیں، آپ خدا کی غیرت نہیں رکھتے، آپ کے اندر خدا نام کا ایمان نہیں ہے، آپ خدا کے کفارے کو رد کرتے ہیں، آپ خدا کے قربانی کو رد کرتے ہیں، اس کے خالی قبر کو آپ رد کرتے ہیں، اس کی بلیدان کو جو اس نے آپ کے لیے دیا تاکہ ہم سب گناہوں کے خلاف کھڑے ہو سکیں، کیونکہ وہ جب آپ اسے قبول کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، تعلیم پاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جب آپ باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں تو روح القدس انعام میں پاتے ہیں، آگ انعام میں پاتے ہیں، وہ آپ کا انعام ہوتا ہے، اور پھر آپ جب اس میں بڑھتے ہیں روز بروز تو آپ کی نعمتیں برکتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ خدا کے ممسو بن جاتے ہیں، آپ خدا کے پلان کے اندر آ جاتے ہیں اور خدا کا نام آپ کے وسیلہ سے جلال پاتا ہے۔ جلالی خدا آپ کو چھانٹتا ہے، انگور کی ڈالیاں جب پھل اس پر لگتا ہے تو اس کو چھانٹا جاتا ہے تاکہ اس میں سے سارے فالتو پتے اور فالتو تمام سڑی ہوئی جڑی بوٹیاں نکل جائیں تاکہ پھل اور خوبصورتی سے آگے کو بڑھے۔ اس لیے آپ کی غیر ضروری باتوں کو آپ کے اندر سے نکالنے کے لیے خدا کلام کو نازل کر کے آپ پر رحم کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ میرے لوگ بن کر مجھ میں پیوست ہو کر آپ میں وہ باتیں ہوں جو آپ کے لیے مناسب نہیں ہیں، جو غیر مناسب ہیں۔ آئیے مناسب چال چلیں، کیونکہ جب ہم اس کے بدن اور خون میں بھی شامل ہوتے ہیں تو مناسب ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب ہم اس کی راست بازی کو پورا کرتے تو یہ مناسب ہے، اس لیے ہر بات کے لیے لفظ مناسب ہے، اس لیے مناسب طور پر اپنے آپ کو معیاری طور پر خدا کی حضوری میں لائیں۔ جب وہ آپ کو معیاری بناتا ہے تو آپ کو معیاری بننا ہے میرے عزیزوں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ خدا کے کلام کو، خدا کی ہر ایک محبت کو رد کرتے ہیں، اور ہم مسیح اور خدا کے بغیر کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم اس کے بغیر کچھ نہیں ہیں میرے عزیزوں۔ اگر وہ ہماری زندگی میں ہمارا محافظ نہیں تو کون ہماری حفاظت کر سکتا ہے، اور اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے۔ مسیح کی محبت آپ سے کبھی نہ جدا ہو میرے عزیزوں، آپ مسیح کو لیجئے، وہ آپ کو خوبصورت کرتا ہے، آپ کی روح کو دھوتا ہے، آپ کے بدن کو دھوتا ہے، آپ کی سوچوں کو دھوتا ہے، آپ کو معیاری بناتا ہے، آپ کو خوبصورت بناتا ہے۔ اور اگر آپ ایسا ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں، خدا کے ہاتھوں میں آ کر تعمیر ہوتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو اپنے خطوں میں جمع کرے گا، وہ آپ کو بادشاہی کے اندر ویلکم کرے گا، آپ کے لیے جو گھر تیار ان میں وہ آپ کو ویلکم کرے گا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً آپ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اگر خدا نے آپ کو نجات دی اور آپ پھلدار نہیں تو یقیناً آپ میں اونٹ کٹارے ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، وہ باتیں ہیں جو کلام سے مخالفت کرتی ہیں، وہ آپ کے اندر کام کر رہی ہیں، تو آپ کی نجات کا کوئی مطلب نہیں میرے عزیزو۔ آئیے خدا کے قیمتی ہاتھوں، اس کے قوی ہاتھ کے نیچے آئیے، فروتنی سے رہیے، وہ وقت پر آپ کو سرفراز کرے گا، وہ وقت پر آپ کو قوت بخشے گا، وہ وقت پر آ کر آپ کو خوب بروہمند کرے گا، کیونکہ یہ وعدے ہیں میرے زندہ خدا کے۔ آئیے میرے عزیزو، خدا کے کلام کے بھید کے کھل جانے کے لیے شکر گزاری کیجئے کہ اس نے ہم سے بڑے بڑے بھید کھول کے اور ہمیں بڑی بات کو چھوٹے الفاظ میں کر کے سکھایا۔ جتنی ہماری سوچ ہے اتنی سوچ کے مطابق خدا نے ہم سے بات کی۔ وہ آسمانی بادشاہی کی باتوں کو زمینی باتوں کے ساتھ تمثیل کے طور پر پیش کرتا تاکہ میں اور آپ ان باتوں کو سمجھ سکیں، کیونکہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آئیے اپنے آپ کو خدا کو دیجیے، جب تک بیج زمین میں جا کے مرتا نہیں وہ پھل نہیں لاتا۔ آئیے اپنی خودی کو مار دیجیے، اپنے اندر کی نافرمانی کو جو خدا کے خلاف ہے مار دیجیے۔ آپ کا دل خدا کی طرف نہیں لگتا، اس دل کو مار دیجیے۔
وہ آنکھیں جو بدی سے باز نہیں آتی اسے نکال دیجئے، ان ہاتھوں کو جو چوری سے باز نہیں آتی انہیں کاٹ ڈالیے یسوع کے نام سے، ان ارادوں کو بدل دیجئے تو وہ آنکھیں آپ سے نکل جائیں گی، چوری کے ارادے کو بدل دیجئے، وہ چوری والے ہاتھ آپ کی زندگی سے کٹ جائیں گے، بدکاری کو اپنی زندگی سے نکالیے، آپ کے بدن پاک ہو جائیں گے۔ اسے مارنے کاٹنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کا انکار کرنا ہے۔ ہالے لویا، آئیے خدا کی غیرت کے لیے کام کرنا شروع کیجیے اور اپنی زندگیوں کو زندہ خدا کے ہاتھوں میں دیں تاکہ وہ آپ کو سنوارے بنائے اور آپ اس سے انعام پائیں اور اس کی حضوری میں بڑھتے جائیں اور اسی کے نام کو جلال و عزت دیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے اور ہم سب کو فضل دے کہ ہم خدا کی تابعداری کے اندر آ کر اس کے نام کو جلال اور عزت دیں، آنر دیں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔